نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 13واں پارہ، جز نمبر 13، سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم جب نازل ہوئی اس وقت چونکہ مکی دور تھا، مکی سورہ ہے، مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مسلمان، وہ چند لوگ جو ایمان لا چکے تھے، اہل مکہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم نازل کر کے ان کو بتایا کہ تمہاری تکلیفیں ضائع نہیں ہونے والی، بلکہ یہی تکلیفیں تمہارے لیے سکون اور امن کا باعث بننے والی ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی، کفر و شرک کو اندھیرے کہا گیا اور ایمان کو روشنی کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو دی، انسان شکر ادا کرتا ہے یا وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ سب ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات، اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی۔ کتاب، کتاب ہے، کون سی کتاب؟ یہ قرآن۔ انزلناہ، اتارا ہم نے اس قرآن کو، الیکا، آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنفرمیشن کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو اتارا گیا ہے یہ آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا۔ مقصد کیا ہے اس قرآن کے اتارنے کا؟ لتخرجا، تاکہ تم نکالو، الناسا، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جانا ہے۔ کون سے اندھیرے؟ کیا وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی؟ جی نہیں، یہ ہے جہالت کے اندھیرے، گمراہی کے اور ظلم کے۔ ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اندھیرا کہا۔ ان سے لوگوں کو نکال کے کہاں لے کے جانا ہے؟ نور میں، اجالے میں، روشنی میں۔ ان ادر ورڈز یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لائٹ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ٹارچ ہے، یہ لیمپ ہے۔ کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے، اب ہم اندر آئے ہیں اس روم کے اندر تو ہم نے کیا کیا؟ لائٹس آن کر دی، کیونکہ اندھیرا تھا نا، ہمیں روشنی چاہیے۔ تو لوگوں کو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اس قرآن کو بھیجا گیا۔ لوگوں کو نکالو گے ان اندھیروں سے، لیکن کیسے؟ اپنی طاقت پر نہیں، بِإِذْنِ، ساتھ اجازت کے، حکم کے، ربہم، اپنے رب کے حکم سے کیا کرو؟ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آؤ، الی صراط، الی، اس کی طرف، کس کی طرف؟ صراطی، جو راستہ ہے۔ کس کا راستہ؟ العزیز، جو بہت غالب ہے، چھایا ہوا، الحمید، اور خوبیوں والا۔ وہ ایسا راستہ ہے جو کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو خصوصیات بتائی گئی، ایک اس کا عزیز ہونا اور ایک اس کا حمید ہونا۔ حمید کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے وہ تعریف کے قابل ہے۔ اس لیے کیا بتایا گیا کہ اس ہستی کے راستے کی طرف، اور اس راستے کو جو نام دیا گیا وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس راستے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ جنت کی طرف، وہ جنت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ کون ہے یہ العزیز اور یہ الحمید؟ اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، رب کی پہچان۔ اللہ، اللہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں موجود ہے۔ اٹ مینز یہ سب کا سب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے؟ رب، خالق، مالک اور مدبر، اسی کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ وویل، اور خرابی ہے، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے۔ کیسی خرابی؟ من عذاب شدید، ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں کافرین سے مراد ہے انکار کرنے والے۔ کون لوگ جو انکار کرتے ہیں؟ نمبر 1،
پہلے کیا بتایا گیا کہ قرآن کو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ قرآن کا انکار، پیغمبر کا انکار اور اس کے احکامات کا انکار، 3 پوائنٹ، اور صراط مستقیم کا انکار۔ اور ساتھ میں جب رب کا انکار ہوا، اٹ مینس وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ کیا کہتے ہیں یہ سب کے سب خود سے خود بن گئے۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پین بنانے کے لیے تو انسان اتنی محنت کرتا ہے، تو یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان موجود یہ اتنی زیادہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، کیا یہ خود سے بن گئی؟ کون ہیں یہ لوگ؟ انکار کرنے والے کافر۔ ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، اگر وہ انکار میں اسی طرح رہیں گے تو ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ لوگ انکار کرتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، مذہب کی طرف نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو، کون؟ یہ انکار کرنے والے لوگ، ان کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ یہ انکار کیوں کرتے ہیں۔ یستحبون، وہ محبت کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے۔ سبحان اللہ، آج قرآن پھر سے ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ لوگ کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ وہ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ لوگوں سے بات ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخرت، وہ آخرت دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے، سچ ہے بھی یا نہیں، لیکن ان کو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کلاس میں آئیں، کلاس میں آئیں، نہیں ہم نہیں آ سکتے، کیوں بھائی؟ ہم جاب کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اس وقت آرام فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اسکرین کے سامنے بیٹھا کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں۔ وہ لوگ جو دنیا سے محبت کریں گے، قرآن کی یا کتاب کی محبت ان کے دل میں نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، دو محبتیں ایک دل میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر آپ کو آخرت سے محبت ہے تو آپ کو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہاں ایک بہت خوبصورت ٹپ دی گئی ہے کہ انسان انکار کیوں کرتا ہے رب کی طرف آنے میں، اس کتاب کو سمجھنے میں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ جب آپ پوچھیں نا کسی سے تو وہ کہتے ہیں وی آر ٹو بیزی۔ آپ بیزی ہیں، کس چیز میں بیزی ہیں؟ آپ دنیاوی کاموں میں بیزی ہیں نا۔ تو یہاں بھی قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ان کافروں کو یہ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت آخرت کی زندگی سے۔ یسدون، اور وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں، دونوں مطلب نکلتے ہیں سے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کیونکہ لوگ اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اگر پیرنٹس ہی اس راستے پہ نہیں ہیں، بچے آئیں گے اس راستے پہ؟ نہیں۔ پھر وہ گلہ کرتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، بچے آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ رکے رہتے ہیں اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں، ہاں اس میں، ان اللہ کے احکامات میں، عوجا، ٹیڑھ پن۔ وہ آرگیومنٹس کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات کے مطالب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بہت آرڈنری سی مثال، جب کسی سے نماز کے لیے کہا جائے اور نماز پڑھنے کا اس کا موڈ نہیں ہے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ کیا اس سے مطلب نکالتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی پابندی نہیں۔ بھئی دین میں پابندی نہیں ہے تو ہمیں رہنے دینا، ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں، ہم آپ کے لیے تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی۔ یہ ہے عوجا، ٹیڑھ پن، کہ ان آیات کو اپنی طرف سے اس کا مطلب بنا کے اسی کو اپلائی کرنا۔ بھئی لا اکراہ فی الدین کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ ان کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو دین میں داخل ہو گئے ہیں ان نے تو پرومس کر لیا ہے نا۔ اب اگر وہ کام نہیں کریں گے اٹ مینز وہ اپنے پرومس کو توڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے ہے لا اکراہ فی الدین۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ان آیات کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، یہ انکار کرنے والے لوگ اور دنیا سے محبت کرنے والے لوگ، آخرت کی پرواہ نہ کرنے والے لوگ، صراط مستقیم سے رکے رہنے والے لوگ، اور یہ
ٹیڑھ پن جو ہے اس کو اختیار کرنے والے یا اس کی تلاش کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اولئک، یہ وہی لوگ ہیں فی ضلال بعید، جو دور نکل گئے ہیں گمراہی میں. دے آر لاسٹ، ان سے راستہ گم ہو گیا ہے. کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے. جب انسان عبادت نہیں کرتے اٹ مینس وہ اپنا وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے ان کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا. جب آپ کسی منزل پہ آپ کو پہنچنا ہے اور آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، پھر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ جیسے راستہ گم ہو گیا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو احکامات ان کو دیے گئے وہ اسے روگردانی کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے. اس لیے ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے یہ گم ہو گئے ہیں، اور کتنے بہت دور نکل گئے ہیں اس گم ہونے میں. وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر ہم نے جو بھی رسول بھیجا، بلسان قوم ہی، اسی قوم کی زبان رکھنے والوں میں سے. جو پیغمبر آیا اسی قوم میں سے اٹھایا گیا سوائے چند ایک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیا تھے؟ عربی تھے، اور عربوں ہی کی طرف بھیجے گئے. زبان ان کی کیا تھی؟ عربی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب دی کس زبان میں آئی؟ قرآن، عربی زبان میں، تاکہ جب پیغمبر اس کے احکامات لوگوں تک پہنچائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ آپ کیا بول رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. ہاں یہ الگ بات تھی کہ جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے کیا کہا؟ جتنا تم بتاتے ہو اس میں بہت سا پارٹ جو ہے کنورسیشن کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا اس کو وہی زبان دی جو اس قوم کی زبان تھی. کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے لیبینہ، تاکہ ظاہر کر دے، لہم، ان کے لیے. کیا ظاہر کر دے ان کے لیے؟ وہ جو اللہ کے احکامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ انا افصح العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں. فصیح اللسان ہونا مینس عربی کا ماہر ہونا. میں عربی کا ماہر ہوں، اس لیے تم جو بھی پوچھو گے، اگر کسی ورڈ کا تمہیں مطلب نہیں آتا میں اس کو تمہارے لیے ایکسپلین کروں گا. اللہ نے عربی زبان میں قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ، پس گمراہ کر دیتا ہے اللہ، مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتے. کیونکہ پیچھے کیا بتایا گیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ دنیا سے محبت رکھنے والے. تو جب دنیا کے کاموں میں انسان تھک جاتا ہے تو وہ دین کے لیے کیا کرے گا؟ اس لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ گمراہ شدہ لوگ، یہ گمراہ ہو گئے ہیں. وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. جو اللہ کی طرف کوشش کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف آنے کے دروازے کھول دیں گے اور ان کے لیے راستے بنا دیں گے، آسانیاں دے گا اس کو. وہ ہوا، اور وہی اللہ کون ہے؟ العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا. اس کو پتہ ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، کون کتنی کوشش کر رہا ہے. اور وہ حکمت والا ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق انسان کے لیے وسیلے بناتا ہے اور اس کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. کچھ نشانیاں دی گئی تھی ان کو. کیا دیا گیا تھا؟ عصا اور ید بیضا. ان، یہ کہ کام کیا تھے ان نشانیوں کے؟ اخرج، یہ کہ نکالے وہ، قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلماتی، اندھیروں میں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف. دوسری بات بتایا جا رہا ہے، پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا شروع کی آیت میں کہ آپ کو یہ قرآن جو دیا گیا ہے مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جائیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو آیات دی گئیں، وہ بھی پیغمبر تھے، بھیجے گئے کس کی طرف؟ فرعونیوں کی طرف اور بنی اسرائیلیوں کی طرف. اور ان نشانیوں کا کام کیا ہے؟ یہ دکھائیں آپ ان کو تاکہ وہ بھی ان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جائیں. وَذَكِّرْهُمْ، اور یاد کرائیے ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو، اللہ کی یادگار دنوں کو.
इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका अलबत्ता इन अय्याम में लआयातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं लिकुल्ली हर एक सब्बारिन बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला, शकूर और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला। सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं कि या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल याद कीजिए अल्लाह की उस नेमत को जो नेमत अल्लाह ने तुम पे तमाम की। कौन सी नेमत? नबी, बनी इसराइलियों में बहुत से नबी भेजे गए, अल्लाह ने उन पे बहुत से एहसानात किए और फजीलत दी तुमको बाकी आलमीन पर, बाकी जहान के लोगों पर। यहाँ भी यही बताया जा रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एहसानात याद दिलाए। जब वो बनी इसराइलियों के साथ दरिया को पार करते हैं, अगर कुछ आपको याद हो, पीछे हम इसकी सारी डिटेल पढ़ चुके हैं। दरिया पार करने के बाद वो सहरा में चले जाते हैं। वहाँ सहरा था, कुछ भी नहीं था, न घर न साया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वज़ल्ललनाहा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पे साया किया, किस चीज़ का? बादलों का। फिर पानी की ज़रूरत थी, पानी किधर से निकला? पत्थर पर असा मारो और उसमें से चश्मे फूट पड़े। सुभान अल्लाह। और साथ साथ में मूसा अलैहिस्सलाम उनको बताते थे कि याद करो उस वक्त को जब फिरौन तुम पे जुल्म किया करता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जुल्मों से तुम्हें निकाल के तुम्हें निजात दी। किस लिए दी? ताकि तुम जिस काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको भेजा है उस काम पे दोबारा लग जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग आए थे, कहाँ? फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ। उस वक्त से ये बुनियाद पड़ी कि जो बनी इसराइली थे वो वहाँ रहते थे, लेकिन वो वहाँ आए, कुछ चंद 100 साल तक वो बड़े अच्छे रहे, क्योंकि वो अल्लाह और अपनी उसकी किताब के साथ अटैच रहे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया तो लोगों ने उनको ग़ुलाम बना लिया। और फिर बनी इसराइलियों को इस ग़ुलामी से निजात देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं। वो सारा जो किस्सा है, उस सारे रास्तों से गुजरने के बाद फिर जगह जगह वो क्या कहते हैं, कभी उनसे कहते हैं हमारे लिए इलाह बनाओ। जब उन्हें दरिया पार किया, लोगों को देखा वो वहाँ बुतों की पूजा कर रहे थे। बनी इसराइलियों ने क्या कहा? ए मूसा, हमें भी ऐसा ही इलाह चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। अल्लाह ने इसलिए तुम्हें ग़ुलामी से निजात नहीं दी, बल्कि इसलिए दी ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए। कौन सी रोशनी? कौन सा नूर? ईमान का नूर। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ए मूसा, तुम इनको याद दिलाओ अल्लाह के वो यादगार दिन जो गुजर चुके। यादगार दिन से मुराद वो दिन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पे एहसानात किए, या यादगार दिनों से मुराद वो दिन जिन दिनों में लोगों पे अजाब आया। देखिए, हम जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उन पे अजाब आया। कौन सा? तूफ़ान का। फिर आद पे आया, कौम आद पे, कौम समूद पे, कौम लूत पे, एंड सो ऑन। ये क्या है? ये यादगार दिन है। क्यों? कि वो पढ़ के हमें क्या फील होता है? कुछ फील होता है या नहीं? क्या फील होता है? जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसका दी एंड होने ही वाला है और बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। क्योंकि यहाँ क्या बताया जा रहा है? ज़ालिका लआयातिन, अलबत्ता ये निशानियाँ हैं, सबक है इसमें, सीखो इससे। लेकिन किसके लिए सबक है? सब्र करने वालों के लिए और शुक्र करने वालों के लिए। जो सब्र करेगा और जो शुक्र करेगा। सब्र का सबक कहाँ से मिला? देखो, इन कौमों के पास जब पैगंबर आए तो क्या कौमों ने इनको वेलकम किया बड़ी खुशी खुशी कि मोस्ट वेलकम जी, आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई? नहीं, किसी को गालियाँ दी, किसी को पत्थर मारे और बहुत तकलीफ़ें उनको देते रहे। लेकिन पैगंबरों ने क्या किया? सब्र। इसलिए क्या कहा है? सब्बार, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और शुक्र, किस चीज़ का शुक्र? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको, नबियों को नबूवत की जो नेमत दी थी उसके लिए शुक्र। और जिस उम्मत के पास वो आए तो उम्मत के लिए नबी एक नेमत होता है, अल्लाह की किताब एक नेमत होता है। इसलिए इस पे वो शुक्र अदा करते थे। वह इस, और जब क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमी ही अपनी कौम से, इस्कुरू याद करो नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की नेमत को याद करो। कौन सी नेमत? अलैकुम, जो उसने तुम पर की, इस जब अनजाकुम, निजात दी तुमको। अब एक नेमत का जिक्र हो रहा है। कौन सी नेमत? दुश्मन से निजात, दुश्मन से निजात। कि ए बनी इसराइलियों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको निजात दी। किस से निजात दी? मिन आल फिरौन, फिरौनियों से। कौन था फिरौन? एक जालिम बादशाह। यसुमूनकुम,
وہ دیتا تھا تم کو تکلیفیں دیتا تھا تم کو، سوء العذاب بہت برا عذاب، یسومونکم نئے نئے طریقوں سے سزا دینا، ان کے اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، پھر ان کو سولی چڑھا دیا، اور آگے آئے گا کہ اور کیا کرتا تھا وہ تم کو نئے نئے طریقوں سے عذاب دیتا تھا. کیسا عذاب؟ سوء العذاب، بہت برا عذاب، سخت عذاب، سخت تکلیف، سخت سزا. وَيُذَبِّحُونَ، اور اس سے بھی بڑھ کر تکلیف کیا تھی؟ وہ ذبح کر دیتا تھا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری اولاد اور اولاد میں سے بھی جو تمہارے بیٹے تھے ان کو وہ ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا تھا زندہ نساءکم، تمہاری عورتوں کو. عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا؟ کیونکہ وہ ان سے لیبر کا کام لیا کرتا تھا، اور عورتیں چونکہ کمزور تھیں تو وہ آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، تو ان کو اپنے جو کنٹری تھی اس کو چلانے کے لیے یا گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں یا ایون بلڈنگز بنانے کے لیے وہ سب عورتوں سے کام لیے جاتے تھے. وفی ذالکم، اور البتہ اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش. لیکن آزمائش کس کی طرف سے تھی؟ رب کی طرف سے تھی. آزمائش کیوں آئی ان لوگوں پہ؟ یہ تو پیغمبروں کی اولادیں تھیں. کیوں کہ کسی کی اولاد ہونا، کسی عالم کی، کسی حافظ کی، کسی پیغمبر کی اولاد ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک ان کے اعمال خود ٹھیک نہ ہوں. اور اس بات کی دلیل حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے. باپ پیغمبر جس نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا، استغفر اللہ، اور وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، جب تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو تمہاری حالت کیا ہوئی؟ لعنت، رحمت سے دوری، اور تمہاری محنتوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے. فرعونی فائدہ اٹھایا کرتے تھے نا ان کا، اور تمہارے اپنے کام جو تھے وہ سارے بگڑ گئے اور تم دوسروں کے غلام بن کر رہ گئے. یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ، اعلان کیا گیا. یہ یاد رکھو کیا اعلان کیا جا رہا ہے؟ ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے اعلان ہم سب کے لیے. سنیں اعلان کیا ہے؟ لئن، البتہ، اگر شکر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، البتہ میں زیادہ کر دوں گا. کس چیز کو؟ نعمتوں کو. تو یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج کے لیے، کہ اگر آپ کو اپنی نعمتوں کو زیادہ کروانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ کا کہ اللہ اتنا سب کچھ دے دیا تو نے مجھے. کیا ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے؟ ہم اپنی طرف سے سامنے والے کو کچھ بھی دیتے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں دوں نہ دوں، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، پتہ نہیں سامنے والا ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں. ایون ہمارے خیر و خیرات کی بھی یہی حالت ہے. کوئی مانگے بھی تو ہم سوچتے ہیں دیں یا نہ دیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیں. سب سے پہلے تو اپنی باڈی کو دیکھیں، یہ خوبصورت جسم جو ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ناک، اور باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں، یہ سب کچھ. اور وہ سارے سسٹم سوچیں اگر باڈی کھلی بھی ہوتی اور سارے سسٹم دکھ رہے ہوتے تو انسان کتنا بدصورت دکھ رہا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک کور پہنا دیا. ایک لباس جو ہم پہنتے ہیں، ایک لباس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکن کی حالت میں ہمیں پہنا دیا اور ہمیں خوبصورت بنا دیا ہے، جوڑ دیا ہے سارا. کیا کہا گیا؟ اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اس کو زیادہ کر دوں گا. اللہ کا اعلان. لیکن اسی آیت کی کنٹینیویشن، اعلان جاری ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر کفر تم نے انکار کیا. انکار کیا سے مراد ناشکری کی. ان، نہ بے شک، عذابی، میرا عذاب، لشدید، البتہ بہت سخت ہے. استغفر اللہ. اٹ مینس جو لوگ شکر ادا نہیں کریں گے اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، کسی سے ناراض ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے. احسان فراموش بن جاتے ہیں ہم. اور اللہ کے احسان، اللہ کا سب سے پہلا شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے، الحمدللہ. دوسرا احسان اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ. ہم کسی
کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے، کوئی جیوز وغیرہ، کوئی ہندو، کچھ بھی ہو سکتے تھے. کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر نعمت اللہ نے ہمیں کیا دی؟ الحمدللہ مسلمان ہونے کے علاوہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب ہم تک پہنچائی. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ہے ہماری زندگی کا نیویگیشن سسٹم. دیکھیں کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے اور کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے. اس لیے کیا کہا گیا؟ اگر انکار کرو گے، اگر ناشکری کے الفاظ، اٹ مینس آئندہ سے کوئی ایک ورڈ اپنی زبان سے ناشکری کا نہ نکالیں. ہر حال میں شکر، کیونکہ جو ناشکری کرے گا عذابی شدید، میرا عذاب سخت ہے. اور یہ عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جب نعمتیں پاس نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ یہ آنکھیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہی غائب ہو جائیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں نظر ہی نہیں آ رہا. کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ بڑی بڑی آنکھیں لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سائز کی، بہت پیاری، بہت خوبصورت، دیکھ نہیں سکتے، نعمت چھن گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، انتم تم، ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں موجود ہے، جمیعا سارے کا سارا، اگر یہ سب چیزیں نافرمان ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لغنی، البتہ بے نیاز ہے، حمید، اور آپ سے آپ تعریف کے قابل، خوبیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق، ساری کی ساری جو بھی اللہ نے بنائی، بڑی سے چیز سے لے کر چھوٹی چیز جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے میں وہ کوئی کمی نہیں کر سکتی. اللہ کو کوئی ایک ڈاٹ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ کون ہے؟ غنی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اسی طرح اس حدیث شریف کا مزید پورشن جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہو جائے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی، ان میں جو فرشتے بنائے، وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو پہلے ہی دن سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے سر نہیں اٹھایا. کچھ ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قیام میں ہیں. ہم 5 نمازیں پڑھ کے اللہ پہ بڑا احسان کرتے ہیں، ہم تو بھائی نمازی ہیں، بہت نماز کے پابند ہیں. ہم نہیں، وہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری عبادت کرنے سے یا نہ کرنے سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانا مینس آوازیں نکل رہی ہیں اس سے، اگر اس کو انسان سنے، جو کہ ہم نہیں سن سکتے. اور وہاں 4 انگلی یہ اتنا کر کے دکھایا، اتنا فاصلہ بھی نہیں جہاں اللہ کی کوئی مخلوق کھڑے، بیٹھے، لیٹے، قیام، یا جو بھی ان کی پوزیشن ہے اس میں کھڑے وہ اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو. تو اس کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اگر تم انکار کرو گے اللہ کا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. علم، کیا نہیں، یاتکم، آئیں تمہارے پاس، نبؤ، خبریں، الذین، ان لوگوں کی جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. کون سے لوگ؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم ثمود. خبریں آ چکی یا نہیں؟ آ چکی. پڑھ چکے ہم یا نہیں؟ کس سورہ میں پڑھا؟ سورہ ہود میں ابھی ہم پڑھ چکے. والذین، اور وہ لوگ جو من بعدہم، ان کے بعد تھے، ان کے بعد بھی بہت سے لوگ آئے. لا یعلمہم، نہیں وہ جانتے ان کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو قرآن میں آئے، اور ہم نام بھی گنوا سکتے ہیں، یہ قوم، یہ قوم، یہ قوم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو ان کے بعد آئیں، جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. جاءتہم، آئیں ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے. کس حالت میں؟ بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. اور جب رسول آتے ہیں اپنی امتوں کے پاس تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن بتایا جا رہا ہے. فردو، پس رکھ لیا انہوں نے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، کدھر؟ فی افواہہم، اپنے چہروں پر، اپنے منہوں پر، اپنے منہ پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیے.
جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی. وقالوا اور کہا انہوں نے انا بے شک ہم کفرنا ہم انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجے گئے بھی ساتھ اس کتاب کے یا اس احکامات کے جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ایک دم سے انکار کر دیا. چہرے پہ ہاتھ رکھنا یہ ان کی باڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے. ایک تو منہ سے انہوں نے انکار کیا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, ہم تمہیں پیغمبر نہیں سمجھتے, لیکن باڈی لینگویج ان کی کیا تھی, انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. ہاتھ مینز اب اس میں ڈفرنٹ سٹائلز بتائے گئے کہ ہاتھ چہرے پہ کب رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ خاموش کرنے کے لیے, چپ, یا یوں کرنا کہ نہیں چپ ہو جاؤ ہم نے تمہاری بات نہیں سنی. امت نے کیا کیا, قوم نے کیا کیا, پیغمبر کو خاموش کرانے کی کوشش کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کو آپ کنیکٹ کریں اپنی لائف کے ساتھ. جب آپ اللہ کی بات کسی کو بتاتے ہیں تو کیا لوگ غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں, یار کیا ماحول بگاڑ رہے ہو, چھوڑو انجوائے کرنے دو. خاموشی کے لیے. اور ہاتھ کب رکھا جاتا ہے چہرے پہ؟ حیرانگی کے لیے. جب کوئی حیران ہو جاتا ہے, اوکے آپ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں. سٹائل دیکھیں نا, یوں یا یوں کرنا, حیرانگی کے لیے کہ بندہ حیران ہو جائے. اور ایک طریقہ کیا ہے, غصہ آنا. غصہ سم ٹائمز لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں. یا ایک اور سٹائل, ہاتھ کا مذاق اڑانا. نہیں سننا ہم نے, چپ کر جاؤ. تو نے کیا استعمال کیا, اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ دیا اور پیغمبروں کو خاموش کرانے کی کوشش کی. ہمیں تمہاری باتیں نہیں سننی, اس میں تو کوئی فن ہی نہیں ہے. ہمیں تو بھئی اپنی زندگی سے فن ہی چاہیے. کیا کہا, اور جس کے ساتھ جن احکامات کو تم لے کر آئے ہو, بھیجے گئے ہو, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّا اور بے شک لفی البتہ شکن شک میں ہیں, مما اس سے جو تدعوننا تم پکارتے ہو ہم کو یا دعوت دیتے ہو ہم کو, الیہ اس کی طرف, مریب سخت شک میں, بے چینی والا شک. ہم بہت زیادہ شک میں ہیں, ہمیں تمہارا یقین نہیں آتا کہ تم پیغمبر ہو. کیوں؟ لوگوں نے کیا کہا پیغمبروں سے کہ تم کون ہو, ہماری طرح کے انسان ہو. انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے بھئی, یہ تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا. قرآن نے جواب دیا کہ زمین پر اگر فرشتے بستے تو ہم تمہارے پاس فرشتوں ہی کو بھیجتے. اب چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے پیغمبر بھی انسان ہی ہوتا ہے. تو لوگوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ اس سے شک میں تھے. یہ شک جو ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. 21ویں صدی پر پہنچنے کے باوجود انسان اب بھی شک میں ہے. کیا؟ کہ پتہ نہیں یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے اس میں جو احکامات ہیں یہ سچ ہیں یا جھوٹ. اس شک کو کیسے ختم کیا جائے, کیا کیا جائے جو یہ شک ختم ہو جائے. دیکھیں ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں, ہم 2 کتابیں پڑھتے ہیں. کون سی کتاب؟ ایک دنیا کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں. دنیا کی کتاب, ہر وقت دنیا کی کتاب پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا. آپ خود سوچیں, اپنے آپ سے سوال کریں, جتنی ہم دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں کیا اتنا ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو کتاب ہے یا دنیا کا جو نالج ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اللہ کی کتاب پر. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ ساری نالج تو ہمارے پاس آ گئی ہے دنیا کی, اور جو آخرت کی ہے یا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کو کبھی سکون نہیں آتا, کیونکہ سکون, رحمت, شفا یہ سب کدھر ہے؟ اللہ کی کتاب میں, دنیا کی کتاب میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ شک میں چلے جاتے ہیں. ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے. دیکھیں ڈے 1 سے بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ پوئمز اس کو سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو نہ سکھائیں کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اور بابا بلیک شیپ, سکھائیں, دنیا کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں اس کو کلمہ بھی تو پڑھائیں نا, تاکہ اس کو پتہ چلے نا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو ہم اس کو سارا کا سارا دنیا میں اس کو غرق کر دیتے ہیں. اے سٹارز, ایز, آج کلاس میں شاید اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اے اور اے سٹارز ہی ہمیں چاہیے. پھر وہ بچے اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ مائیں ہیں, خود سوچیں اپنے آپ سے. پھر آپ کو خیال آتا ہے
ارے بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھ رہے، کیا آپ نے اس کو سکھایا تھا کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے، نماز فرض ہے آپ کے لیے؟ نہیں سکھایا. وہ بیچارے شک میں چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ ٹین ایج تک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں کا تو اپر سٹوری بگڑ گئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بوڑھی ہونے جا رہی ہے، اب اس کو دیکھو. کیوں نہیں سکھایا گیا؟ اس لیے ڈے ون سے بچوں کو سکھائیں، یہ ہے دنیا کی کتاب، یہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو ساتھ لے کر جب آپ چلیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ مجھے دنیا ہی میں چاہیے. کیوں؟ کہ وہ صرف دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے آخرت کا کچھ پڑھا نہیں. دیکھیں اچھے گریڈز لینے کے لیے بچے کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ پڑھائی کے بغیر اس کے گریڈز آ جائیں گے؟ نہیں، وہ پڑھے گا. وہ دنیا کے گریڈز ہیں، لیکن آخرت میں جنت پانے کے لیے جو کہ ہم سب کو چاہیے یا نہیں؟ اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس. تو جنت الفردوس کی مثال بھی یہی اے سٹارز کی والی ہے. خالی اے سے بی سی سے کام نہیں چلے گا. ہمیں جنت میں بھی سب سے اونچی والی جنت چاہیے. تو جس کے لیے محنت ہی نہیں کی، کیسے وہ ملے گی؟ کوشش تو کرنا ہے نا. تو ان شک و شبہات کو مٹانے کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ دنیا کی کتاب کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی لے کر چلو. سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ تو شروع سے ہی اگر بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جائے یہ آپ کا دین ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں قرآن کی کتنی آیات ہیں ٹوٹل؟ 6666. 6666. ٹھیک ہے نا؟ کمپیریزن کرتے ہیں. جب آپ ماسٹرز کرتے ہیں اور اس کے لیے تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں کتنے ورڈز لگتے ہیں؟ 6666 صرف قرآن کی آیات ہیں. ماسٹرز کرنے کے لیے آپ کو ان سارے جو ایئرز ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، کامیاب ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کو وہاں ایڈمیشن ملتی ہے. یا اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کیا کہتے ہیں اس کو، انالیسس، تھیسس وغیرہ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایسیز وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کے لیے کتنے تھاؤزنڈ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں؟ جی کتنے تھاؤزنڈ؟ 10,000. اور یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ 6666 اتنی آیات. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو لے کر جتنا ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں اور ایک ایک دن میں ایک ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں، ایک دن کو بھی چھوڑیں، ایک ہفتہ ہی لے لیں آپ، تو کیا یہ قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قرآن جو ہے وہ عربی ہے، سمجھ میں کیسے آئے گا، تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ جو آپ بکس پڑھتے ہیں کیا وہ آپ کی لینگویج میں ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو انگلش میں ہوتے ہیں نا. تو کیا انگلش آپ کی اپنی لینگویج ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اگر ہم وہ لینگویج سیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بات ہے ساری پرائیورٹی کی کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہمارے دل شک میں نہ پڑیں. قالت کہا رسلہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ کیا فی اللہ اللہ کے بارے میں شک کن تم شک کرتے ہو. جب لوگوں نے کہا رسولوں سے کہ ہم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، تم پیغمبر ہو یا نہیں ہو، تو پیغمبروں نے لوگوں کو کیا جواب دیا؟ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کون ہے یہ اللہ؟ فاطر السماوات والارض، پھاڑا جس نے آسمان اور زمین کو. فاطر الگ الگ کرنا، بغیر کسی سیمپل کے بنانے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جدا کر دیا، ان کو بنا دیا. کیسے بنایا؟ اگر دنیا کی کتاب میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے وہ جلدی سے آپ سے کہے گا کیا؟ بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری کے مطابق کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا کی کتاب کیا کہتی ہے کہ زمین اور آسمان جدا ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا ایٹم تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا بال تھا، شدت پیدا کی اور اس شدت سے اس کو پھاڑ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں جو تھے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں تھے. ففقنا، پھر ہم نے اس کو پھاڑ دیا.
ان دونوں کو ہما، ہم نے ان دونوں کو اس ایک بال کو الگ کر دیا، آسمان اوپر اور زمین نیچے، اور یہ ساری گلیکسی وغیرہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اے لوگو، پیغمبر نے کیا بتایا؟ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہ بڑا بال جو ہے اس کو پھاڑنے کے لیے کسی قوت کی، کسی طاقت کی ضرورت تھی۔ طاقت کدھر سے آئی؟ کس نے وہ طاقت لگائی؟ کون اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یدعوکم، وہ پکارتا ہے تم کو، وہ بلا رہا ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں۔ کس لیے بلا رہے ہیں؟ لیغفر لکم، تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ بنی آدم جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو اس کے کندھوں پر اس کے گناہوں کا بوجھ لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب وہ رکوع میں جھکتا ہے تو اس کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو تقریباً اس کے سارے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، اسی طرح وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے گھر کے دروازے پہ ایک نہر ہو، ایک سوئمنگ پول، اور آپ 5 ٹائمز اس میں سوئمنگ کرتے ہیں، کیا آپ کی باڈی پہ کوئی گند، کوئی میل، کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب انسان 5 ٹائمز وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جتنا جتنا گرتا ہے، آخری قطرے تک، آخری قطرہ جو گرتا ہے وضو کا کے پانی کا، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ جڑتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ یدعوکم، وہ پکارتا ہے تم کو، لیغفر لکم، تاکہ وہ بخش دے تم کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ صاف کر دے، ویؤخرکم، اور وہ مہلت دیتا ہے تم کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ کتنی مہلت؟ کسی کی 20 ایئرز، 30، 70، 90، جتنی اس کی ایج ہوتی ہے۔ ہر انسان کی مہلت کتنی ہے؟ جتنی اس کی عمر ہوتی ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، کنہوں نے کہا؟ قوم نے۔ قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا گیا تو قوم کا ریئیکشن کیا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں وہ؟ ان نہیں، انتم، تم، الا، مگر، بشر، انسان، مثلنا، ہمارے جیسے۔ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ تریدون، تم چاہتے ہو، تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ اے پیغمبرو، تم یہ چاہتے ہو، ان یہ کہ تصدون، تاکہ تم روک لو ہم کو، اما، اس سے، کانا، جو ہے، یعبدو، عبادت کرنے والے یا پوجنے والے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد۔ آباء و اجداد کس کو پوچھتے تھے؟ بتوں کو۔ اچھا، تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں روک لو، کس چیز سے روک لو؟ ہمارے آباء و اجداد کی تقلید، اس کو تقلید کہتے ہیں، پیروکار، فالو کرنا۔ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور تم ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا، پس لے آؤ ہمارے پاس، بِسُلْطَانٍ مُبِین، کوئی روشن دلیل۔ ہمیں تسلی نہیں ہو رہی تمہاری باتوں سے، ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تم لے کر، ہم کہ ہاں رب ایک ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور تم اس کے پیغمبر ہو۔ قالت، جواب دیا پیغمبروں نے، لہم، ان سے، رسولہم، ان کے رسولوں نے جواب دیا ان لوگوں کو، اپنی قوموں کو، ان نہیں، نحن، ہم، الا، مگر، بالکل تمہاری بات صحیح ہے، بشر، انسان، آدمی، مثلکم، تمہاری مانند، بالکل تمہاری بات صحیح ہے، ہم انسان ہیں۔ رسولوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہم انسان ہیں، ولیکن، اور لیکن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یمنو، احسان کیا، احسان کرتا ہے وہ، علی من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور ہم پہ اللہ کا احسان کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ رسول بنا کے بھیجے گئے۔ پیغمبر اپنی قوم سے کنورسیشن کر رہے ہیں۔ قوم نے کیا کہا کہ تم انسان ہو، ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم انسان ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ نہیں، فرشتے نہیں ہیں، بالکل جی آپ کی بات صحیح ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا۔ احسان کس پہ ہوتا ہے؟ چوزن ون، جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ پیغمبر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ احسان کرتا ہے، اور اس احسان، یہ اشارہ ہے
کس احسان کی طرف؟ نبوت کی طرف، کہ ہم کو نبی بنا کے بھیجا گیا. وما اور نہیں، کانا ہے، لنا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یہ کہ نأتیکم یہ کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل، الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے. پیغمبر جو ہیں وہ شو میکرز نہیں ہوتے کہ وہ آئیں لوگوں کے سامنے اسٹیج سجائیں اور لوگ کہیں اچھا بھئی تم یہ کر کے دکھا، اور وہ کہیں یہ لو، پھر کہتے ہیں اچھا یہ کر کے دکھا اور وہ کہ یہ لو. تو یہ جو ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے لیے پیغمبر نہیں آتے. دین انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے، دین فن نہیں ہے. دین کیا ہے؟ ایک بہت سیریس بات. دین آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا؟ ایک ایگزامینیشن ہال. میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ بھی کبھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہوں گے کہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ پیپر کر رہے ہیں، سالو کر رہے ہیں کویسچنس کو، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو چل کریں، چلو فن کریں. ایسا کرتے ہیں آپ؟ نہیں. آپ کو کیا کوشش ہوتی ہے کہ پین ٹھہرے نا، لکھے جا رہے ہیں. ایون سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو کیسے اس ایگزامینیشن ہال میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کہیں؟ چلو فن کریں، انٹرٹینمنٹ کریں، لائف بڑی بورنگ ہو گئی ہے. تو وہی بات میں کہوں گی، دنیا کی کتاب، آخرت کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو دنیا کی کتاب میں کیا ہے؟ فن ہی فن. چلو فن کریں. لیکن وہ بھی ایگزامینیشن ہال میں جب انسان بیٹھتا ہے سارے فن اس کو بھول جاتے ہیں. سم ٹائمز تو جو یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی ڈر کے مارے بھول گئے. تو کیسے انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو سیریس باتیں ہیں، آخرت کی باتیں، اللہ کی باتیں، اور اس کے انجام کی باتیں، کیونکہ ہمارا انجام یہی ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی باقی نہیں بچے گا. اور پھر وہاں کام کیا آئے گا؟ وہی اللہ کی کتاب. کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، اور کتنا اس پہ عمل کیا. پیغمبروں نے کیا جواب دیا کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہاں جو تم ہم سے مانگتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ، ایمان لانے والے. اٹ مینس کہ اگر کوئی معجزہ مانگ رہا ہے تو یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے کسی رسول کے لیے. وہ صاف کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں معجزہ کب آئے گا؟ جب اللہ کی اجازت ہوگی. ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جب اس کی مرضی ہوگی تبھی معجزہ آئے گا. وما اور نہیں، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ، نتوکل، وما لنا اور نہیں جائز ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نتوکل ہم توکل کریں، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. پیغمبر کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. پیچھے جو ہم واقعات پڑھ چکے پیغمبروں کے، ہر پیغمبر نے کہا کیا؟ توکل علی اللہ، علیہ توکلت، میں نے اس پہ بھروسہ کیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وقد اور تحقیق، ہدانا ہدایت دی ہم کو، سبلنا اپنے راستے کی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پہ ہم نے بھروسہ کیا اس نے ہمیں اپنے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلایا، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم صبر کریں گے. کس چیز پر؟ عَلَىٰ اس پر، جو ماں وہ جو آذَیْتُمُونَا جو تم ہم کو اذیتیں دیتے ہو. سبحان اللہ، کیا بتایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ان تکلیفوں پر صبر کریں گے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دو چیزیں بتائی گئی، ایک صبر اور دوسرا توکل. پیغمبر کیا بتا رہے ہیں؟ پیغمبروں کی سنت کیا رہی؟ انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھا. بیسیکلی توکل ہے کیا؟ توکل امید ہے.
جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں ٹوٹتے. پیغمبروں پہ کیا کچھ کیا گیا، سارے واقعات ابھی فریش گزرے ہیں، کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی، لیکن چونکہ ان پہ اللہ پہ انہوں نے توکل کیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، ہماری مدد کرے گا اور کامیابی ہماری ہی ہوگی، اس لیے ان کو لوگوں کی تکلیفیں ہی نہیں لگیں. جسمانی اذیتیں ان تک پہنچائی گئیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سالم رکھا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کا. رسولوں کا انکار کرنے والوں نے، لوگوں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور ہم نکال دیں گے تم کو، نکل جاؤ یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تمہاری باتیں اچھی نہیں لگتی. کہاں سے نکلو؟ من ارضنا، ہماری سرزمین سے، او یا لتعودن، البتہ تم پلٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت پر. دو راستے، دو آپشنز دیے گئے پیغمبروں کو. کیا کہا گیا کہ یا تو تم نکل جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ہمیں تمہاری باتیں پسند نہیں ہیں، اور یا تم کیا کرو، ہماری ملت پر واپس آ جاؤ، مینز جو ہم کر رہے ہیں ہمیں روکو مت، ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے. اب پیغمبروں نے ان کی بات مانی یا نہیں مانی؟ فَأَوْحَا، پس وحی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی. اور وحی میں کیا پیغام سنایا؟ لَنُهْلِكُنَّ، البتہ ضرور بے ضرور ہم ہلاک کر دیں گے، ظالمین، ان ظالموں کو. یہ تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے اور نہ تم ان کی ملت پہ واپس جانے والے ہو. ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے وحی کے ذریعے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. کیا ہلاک کیے گئے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جی، پچھلی جو ہم نے واقعات پڑھے پیغمبروں کے، ان سے پتہ چلتا ہے. اور پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، کیونکہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو ان کی قوم نے کیا کہا، فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہ اخرجوا آل لوط، نکالو اس لوط علیہ السلام کی خاندان والوں کو یہاں سے. کیوں؟ یہ کون ہیں؟ یہ لوگ انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنے رہتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کیا کرتی تھی؟ ہومو سیکشول تھی. جب ان کو منع کیا گیا تو ان کو غصہ آیا. لوط علیہ السلام سے کیا کہا، نکلو ادھر سے، بڑے پاک باز بنے رہتے ہو. جو پاک رہنے والے ان کی یہاں جگہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں بھی جب پیغمبروں کو تنگ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا، یہ ظالم لوگ. اور نہ صرف یہ بلکہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، البتہ ہم تم کو ٹھکانہ دیں گے، بسائیں گے تم کو اے پیغمبروں، اردا، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. ذالک، یہ صبر اور یہ توکل کرنے والے لوگ، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، ذالک، یہ وعدہ ہے. وعدہ کیا کس بات کا؟ ظالموں کو ہلاک کرنے کا اور رسولوں کو بسانے کا. ذالک، یہ وعدہ تھا کس کے لیے؟ لمن خاف، وہ شخص جو ڈرتا ہے، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے. کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، حساب سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو دو باغات، دو جنتیں دے گا. یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وعدہ کہ ظالم ہلاک کیے جائیں گے اور تم کو اس سرزمین میں بسایا جائے گا. کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اور کس سے ڈرتے ہیں؟ وخافا، اور وہ ڈرتے ہیں وعید، برے انجام سے. ان کو اللہ کا ڈر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہر مشکل سے اس کو نکالے گا. پیغمبروں کو ان کی مشکلوں سے نکالا گیا. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد پیغمبروں نے سمجھایا، لوگ نہیں مانے. لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور پیغمبر جھوٹے ہیں.
वस्तफ्तहू, बस उन्होंने फैसला चाहा। किसने? कौमों ने फैसला चाहा कि या अल्लाह तू फैसला कर दे हमारे दरमियान और पैगंबर के दरमियान। तो जब फैसला हुआ तो हुआ क्या? वखाबा, और नामुराद हो गया कुल्लू, हर एक। कौन? जब्बार, सरकश। अनीत कौन होता है? हक का दुश्मन। सारे जो सरकश थे, जो जालिम लोग थे, कौन? कौमें। और जो ज़िद्दी थे, अनीत, ज़िद्दी होना, सरकश होना, उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर दिया? अजाब के बाद उनकी क्या हालत हुई? ख़त्म हो गए। ऐसा लगता था जैसे इन घरों में कभी कोई रहा ही नहीं। वो महल जो उन्होंने बनाए थे, वो जो पहाड़ों को तराश तराश के उन्होंने अपने घर बनाए थे, वो सब धरे के धरे रह गए और लगता नहीं था कि यहाँ कोई बसता भी था। अब हालत क्या है? मिन वराइही, उनके आगे या पीछे है क्या? जहन्नम। इनकार करने वाले, उनके आगे पीछे क्या है? जहन्नम। वयुस्का, और वो उस जहन्नम में पिलाए जाएंगे, मिम्माइन, पानी में से। कैसा है ये पानी? साफ, शफाफ, मीठा नहीं, ये पानी है सदीद। सदीद किसको कहते हैं? कच लहू, खून और जो पस होती है, ब्लड और पस। और कौन सा खून और कौन सा पस? वो जो जख्मों से निकलेगा। कौन सा? वो जो जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, उनकी बॉडी ज़ाहिर जब जलती है तो क्या उससे बॉडी के अंदर क्या कुछ चीज़ें, उनसे जो गंद जो सारा निकलता है उसको कहते हैं सदीद। गिस्लीन भी इसको कहा जाता है। तो उनको वो पिलाया जाएगा और ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा। यतजर्रऊ, वो घूंट घूंट पिएंगे उसको, एक एक घूंट। भला और नहीं, यकाद, वो उतार सकेंगे, युसीगुहु, अपने गले से, वो उसको गले से नीचे नहीं उतार सकेंगे। वयअतीही, और आएगी उनके पास, अल मौतु, मौत, मिन कुल्li मकान, हर तरफ से मौत ही मौत। वमा, और नहीं, हुआ वो, बेमय्यत, वो मरने वाले, अब तो वो मर भी नहीं सकते। और न सिर्फ ये, वमिन वराइही, उनके आगे या पीछे होगा, इससे भी बढ़कर क्या? अज़ाबुन गलीज़, शदीद अजाब, इससे भी बढ़कर अजाब। सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं, वइन यस्तगीसु, और जब वो पीने के लिए मांगेंगे, युगासु, वो पिलाए जाएंगे, बिमाइन कल मुहल, ऐसा पानी जो तेल की तलछट जैसा होगा। तो प्यास बुझाएगा वो नहीं। यशविल वुजू, वो तो मुंह को बूंद करके रख देगा। बिस शराब, बहुत बुरा है वो पीना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और अब अगली आयत में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो ईमान तो नहीं लाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है, फलां है जो ईमान नहीं लाया, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम, लेकिन उसने हॉस्पिटल बनाया 1000 कमरों का, वहाँ फ्री इलाज हो रहा है लोगों का। समझ रहे हैं ना बात को? बल्कि हम रहते भी ऐसी कंट्री में हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट आयत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किस्म के लोगों के बारे में हमें क्या फरमा रहे हैं। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। ये हमारा ईमान है कि इसका एक एक हर्फ सच है। समझ रहे हैं ना? को कल को आपसे कोई पूछ भी सकता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं और इतना चैरिटी का काम करते हैं और ये कैंसर हॉस्पिटल्स और डायबिटीज़ और ब्ला 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 होता है ना ये सब कुछ, तो क्या अल्लाह इनको कोई अजर नहीं देगा? तो उसका जवाब मौजूद है इस आयत में। क्या कहा जा रहा है? मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की जो कफरू, उन्होंने इनकार किया, बेरब्बिहिम, अपने रब से, अपनी ज़िंदगी में ईमान नहीं लाए। वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा और ना ही उस पर अमल किया। ठीक है? अलल ऐलान नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उनका क्या है? अमालुहुम, उनके आमाल की मिसाल क्या है? करमादी, मानिंद एशिस के, राख उर्दू में बोलते हैं एशिस जो होते हैं, उसकी मानिंद है। इश्तद्दत, शदीद हो गई, बिही, साथ उसके, रिहुन, हवा, फी यौमिन, एक दिन, आसिफिन, जिसमें आंधी चली,
لا یقدرون نہیں وہ پاتے, نہیں وہ حاصل کرتے, مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا, علی شیء کوئی بھی چیز. اب سمجھیں بات کو, مثال کیا بتائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے ایک شخص ہے جو ایمان نہیں لایا لیکن اس نے بہت نیکیوں کے کام کیے, ساری زندگی چیریٹی ورک کرتا رہا, لوگوں کی خدمتیں, لوگوں کی حاجتیں, کیونکہ حدیث شریف کیا ہے, جو کسی بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کی حاجت کو پورا کریں گے. اگر آپ کسی سے تکلیف کو ہٹائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے تکلیف کو ہٹائے گا. اگر آپ تکلیف میں نہیں ہیں وہ نیکی اللہ کے پاس موجود ہے, آپ کی آل اولاد میں سے, سبحان اللہ, آل اولاد میں سے اس نیکی کا صلہ ان کو ملے گا. ان کی کسی بھی مصیبت کو, چاہے آل اولاد 1000 سال بعد بھی آئے تو دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. لیکن اگر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ایمان لایا ہے کوئی اور نیک عمل کرتا ہے وہی قابل قبول ہے. لیکن اگر ایمان کوئی نہیں لایا اور وہ نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن ان کو ڈسٹ کی طرح اڑا دیا جائے گا. یہاں مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کے بغیر نیکی کے کام کرتے ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈھیر بنا دیا. کس چیز کا؟ ایشز کا, راکھ ہے. اور جب ہوا چلی اور تھوڑی سی تیز ہوا چلی, طوفانی آندھی آئی تو وہ سب کچھ اڑا کے لے گئی. کیا وہ ان ایشز کو پکڑ سکتا ہے؟ کیا وہ ان ایشز کو جمع کر سکتا ہے؟ ایشز تو سامنے سے دکھتے ہیں لیکن اگر ایون آپ ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو وہ بالکل پاؤڈر ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو چیریٹی کا ورک کوئی فائدہ نہیں دینے والا. پہلے اپنے ایمان کی تجدید کریں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سیو ہوتا جائے گا. آپ کے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. لیکن ایمان کے بغیر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کی مثال قرآن نے کیا بتائی, آپ یہ ریفرنس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے نا تو آپ یہ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فلاں جو ہے اس میں بتایا گیا کہ ایمان کے بغیر جو نیکیاں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ایک ڈھیر, ہوا آئے اس کو اڑا لے جائے اور اس میں سے وہ کچھ پکڑ نہیں سکتا. ذالکا یہ ہوا وہ, دلالو گمراہی ہے, البعید دور کی, وہ ایسا ہے جیسے اس سے راستہ گم ہو چکا, اس لیے اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا. علم کیا نہیں, ترا دیکھا تم نے, ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی, خلقا پیدا کیا, السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق سچ کے ساتھ. حقیقت, زمین اور آسمان اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیے بالحق سچ کے ساتھ, حقیقت ہے ان کی. ان اگر یشا وہ چاہے, یذہبکم وہ لے جائے تم کو, ویاتی اور وہ لے آئے, بخلق جدید ایک اور مخلوق. اور یہ مخلوق کیسے ہوگی؟ یحبہ وہ اس کو محبت کریں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالی یحبہم ان سے پیار کرے گا. زمین اور آسمان, بیسیکلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ زمین اور آسمان اللہ نے بنائے سچ کے ساتھ. سچ کے ساتھ مینس کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, وہ لوگ جو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ تو نے ان سب کو باطل نہیں بنایا, فضول میں نہیں بنایا کہ ایویں کھیل کود کے لیے اس کو بنا دیا, بس کھیلو اس کے ساتھ, مزے کرو, موج مناؤ, مستی کرو اور بس ختم ہو جاؤ. نہیں, اس لیے زمین آسمان کو نہیں پیدا کیا گیا. غور و فکر کرو, اللہ کو پہچانو, کس نے یہ سب کچھ بنایا. یہ دن اور رات کا آنا جانا کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورج اور چاند کا نظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اے انسان, اگر تو رب کی پہچان نہیں کرے گا تو یہ جان لے کہ اگر وہ چاہے تو تجھے لے جائے, اور ایک ایسی مخلوق آئے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے
محبت کرے گا. اور دیکھا جائے ہسٹری دیکھیں پیچھے سے, سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا. جو امت نہیں مانی اللہ نے ان کا صفایا کر دیا, اور لوگ آئے جو نیک بچ گئے تھے, جن کو اللہ نے بچا لیا, انہی سے باقی نسلیں چلیں. پھر کچھ گمراہ ہو گئے اور کچھ بھٹک گئے اور کچھ بچ گئے. تو جو بھٹک گئے اللہ نے پھر ان کا صفایا کر دیا, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو مٹاتا رہے گا اور اپنے ماننے والوں کو ترقی دے گا. وما, اور نہیں, ذالک, یہ, اللہ, اللہ پر, بعزیز, کوئی مشکل, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے سرکش بندوں کو کیسے پکڑتا ہے. وبرزو, اور حاضر کیے جائیں گے. قیامت کا سین دکھایا جا رہا ہے. وبرزو, اور حاضر کیے جائیں گے, للہ, اللہ کے سامنے, جمیعاً, سارے کے سارے. اوپر کیا بتایا گیا؟ نافرمانوں کو اللہ لے جائے گا اور فرما برداروں کو لے آئے گا. نہ ماننے والے ختم کر دیے جائیں گے, ماننے والوں کو اللہ بسا دے گا, ترقی دے گا ان کو. پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ماننے والے ہیں, نہیں ماننے والے, سارے کے سارے, جمیعاً, سارے کے سامنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز جمع کیے جائیں گے. حدیث بتاتی ہے کہ ساری زمین ایک چپاتی کی شکل ہوگی. جیسے ہم چپاتی بناتے ہیں نا, بالکل وائٹ, ایسے بالکل وائٹ ایک بہت بڑی چپاتی ہوگی, اور اس کے اوپر سارے انسانوں کو قطار در قطار ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. اور ان کو کھڑے کرنے کی پوزیشن بھی ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتا. آپ تو دیکھیں شبنم کے پیچھے جو بیٹھی ہیں مجھے نظر نہیں آ رہی, ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں مجھے پیچھے سے مشکل سے نظر آ رہی ہیں. وہ ایسا ہوگا سارے کلیئر اللہ کو دکھ رہے ہوں گے. اللہ کے سامنے سب کو جمع کیا جائے گا. اب یہاں ایک گروپ آف پیپل جو ہے ان کی سچویشن بتائی جا رہی ہے. سب نہیں, کون سے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں, آیت بولنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کے پیچھے چلتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بھی بہت سے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو جب وہ اس قسم کے اور اس قدر اندھا دھن ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں یہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور ان کو تسلی کیا دی جاتی تھی دنیا میں؟ ہم تمہیں بچا لیں گے, ڈونٹ وری, ہم ہیں نا, تمہیں فکر کس بات کی ہے. اب قیامت کے روز اب یہ سارے لوگ جمع کر دیے گئے ہیں. ان لوگوں کا سین ایک الگ پورشن بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ فقالا, پس کہیں گے, کون کہیں گے؟ ضعفاء, وہ لوگ جو کمزور تھے, للذین, ان لوگوں سے, استکبروا, وہ جو طاقتور تھے. مرید پیر سے کہے گا, انا, بے شک, کننا, ہم, لکم, تمہارے لیے, تبعا, تمہارے فالوورز تھے. سمجھے بات کو, کیا بتایا جا رہا ہے؟ فہل, پھر کیا, انتم, ہو تم, مغنون, ہٹانے والے, عنا, ہم سے, من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب میں سے, من شیء, کچھ بھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فالوورز کمزور, طاقتور سے کہہ رہے ہیں, اپنے حکمران سے, اپنے لیڈر سے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, ٹھیک ہے نا, ان سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہم تمہاری ہی باتیں مانا کرتے تھے, تم ہم سے کہتے تھے ہم تمہیں بچا لیں گے, کیا اب تم ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر سکتے ہو؟ جواب سنیں وہ جواب کیا دے رہے ہیں. قالو, وہ کہیں گے, لو, اگر, کاش, ہدان اللہ, ہدایت دی ہوتی ہم کو اللہ نے, لہدیناکم, البتہ ہم ہدایت دیتے تم کو, ہمیں تو خود ہدایت نہیں تھی. اب ان کو پتہ چلے گا سچ, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اب تو ہم نے اپنے آپ کو نا, ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, ہم نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے, سر جھکے ہوئے ہیں, وہ سر جو اللہ کے سامنے جھکا ہونا چاہیے تھا کسی اور کے سامنے جھک گیا. یہ بھی الہ ہونے کی ایک شکل ہے نا. الہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بت لے کے سامنے رکھا جائے اور اس کی عبادت کی جائے, سجدہ اور رکوع اس کے لیے کیا جائے, اور کوئی کہے کہ یہ شرک نہیں. شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے جب آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے فالوورز بنتے ہیں. تو قیامت کے روز ان کا سین بتایا جا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, فالوورز کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیڈر سے, ہم سے کچھ عذاب ہلکا کرو گے؟ تو لیڈرز کا جواب کیا ہے, اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی
تو ہم تم کو ہدایت دیتے. ہمارے پاس تو ہدایت تھی نہیں. سواء برابر ہے, علینا ہم پر, یعنی ہم پر, تم پر اور ہم پر کیا برابر ہے کہ کیا کریں ہم؟ اجزعنا یہ کہ ہم فریاد کریں, ام یا صبرنا ہم صبر کریں. چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں کوئی فائدہ نہیں. نہ تم ہمیں مدد دے سکتے ہو اور نہ ہم تمہیں مدد دے سکتے ہیں. ماں نہیں لنا ہمارے لیے, من محیص کوئی پناہ گاہ, ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا میں تو ہم تمہیں بچا لیا کرتے تھے, دنیا میں تو وہ ہمیں بچا لیتے ہیں, لیکن اب قیامت کے روز کوئی کسی کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل بہت خوبصورتی سے گزر چکی کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور جب فالوورز اور لیڈرز ایک دوسرے سے بیزاری دکھائیں گے تو ان کے درمیان جو بھی کنیکشن تھا وہ سب کٹ جائیں گے. جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے, اچھا یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت, تو پھر جو فالوورز ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ, کاش کہ ہم واپس دنیا میں پلٹ جائیں, کاش کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم کیا کریں گے؟ فنتبرأ منہم کما تبرأ منا, ہم ان سے اسی طرح سے بیزاری دکھائیں گے جس طرح سے یہ ابھی ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں. بیزاری مینس بائیکاٹ کرنا. ابھی یہ ہم سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اس وقت ہم ان سے بائیکاٹ کر لیں گے. لیکن کیا اللہ ان سے کہہ دے گا کہ ہاں جاؤ اب واپس دنیا میں چلے جاؤ, شاباش, اچھا وہ تمہیں عقل آ گئی ہے؟ نہیں, واپس لوٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے. اور قیامت ہی کا سین بتایا جا رہا ہے, کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں سم ٹائمز وہ کیا کہتے ہیں؟ بس شیطان نے بہکا دیا تھا, میں شیطان کے وسوسے میں آ گیا تھا. کبھی سنا ہوگا آپ نے. ہاں وہ مانتے ہیں اپنی غلطی کو, لیکن ساتھ میں وہ بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو. قرآن کیا بتاتا ہے؟ وقال شیطان, اور کہے گا شیطان قیامت کے دن, لما جب قضی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا کون کدھر جانے والا ہے, ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وعدکم وعدہ کرتا تھا تم سے, وعد الحق سچا وعدہ. اللہ کا وعدہ جو تھا, کون سا وعدہ؟ قرآن میں جو باتیں بتائی گئیں یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. کیا نیکوکار کدھر جائیں گے؟ ایمان لانے والے اور آمنو وعملوا الصالحات کرنے والے کدھر جائیں گے؟ جنت میں. شیطان کہہ رہا ہے ان سے, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. نہ ماننے والے دوزخ میں, ماننے والے جنت میں. وَوَعَدتُكُمْ, اور وعدہ کیا تم سے, کون سا؟ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ, پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. اب کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان نے بہکا دیا. شیطان کیا وعدہ کرتا ہے؟ بیسیکلی جب انسان خوش ہوتا ہے شیطان سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ آتا ہے اور انسان سے کہتا ہے تم خوش ہو, تمہیں یہ نعمت ملی, پتہ ہے کیسے ملی؟ تم نے محنت بہت زیادہ کی تھی. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ لفرح فخور, وہ پھول جاتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, اترانے لگتا ہے, شو آف کرنے لگتا ہے, لوگوں کو بھی بتاتا ہے میں نے بڑی محنت کی تھی اور یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ میرے زور کی کمائی ہے. اسی طرح جب کوئی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے پھر شیطان سپر ایکٹیو ہو کے اس کے پاس آتا ہے. ہائے کتنے بدقسمت ہو تم, ہمیشہ تمہارے ساتھ برا ہوتا رہتا ہے, تمہاری نمازوں نے تمہیں کیا دیا, اتنے روزے تم نے رکھ لیے, اتنا چیریٹی کا کام تم نے کر لیا, تمہیں کیا ملا؟ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, اور وہ کفر کرنے لگتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا تھا, لیکن اے انسانوں جو میری باتیں تھی, میرا وعدہ تھا, میں نے اس کی خلاف ورزی کی, وہ جھوٹا تھا. وما, اور نہیں, کانا ہے, لی میرے لیے, علیکم تم پر, من سلطان کوئی زور, میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا. مطلب کیا ہے؟ میری تم پہ کوئی زبردستی نہیں تھی کہ تم غلط کام کرو, میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے غلط کام نہیں کروائے. الا مگر, ان یہ کہ دعوتکم, تم کو پکارتا تھا, بس میں نے کام کیا کیا, میں نے صرف تمہیں ایک پکار دی اور تم نے کیا کیا؟ فاستجبتم لی, تم نے میری پکار کا جواب دیا. اور کیا خوب جواب دیا, جا کے اب جہنم میں پڑنے والے ہو. اور شیطان کیا کہ شیطان یہ ساری باتیں کب کرے گا؟ قیامت کے روز.
کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے، لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے. اب وہ جہنمیوں سے باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ جہنم کو تم جیسے لوگوں سے بھر دے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے جو تم سے دنیا میں وعدے کیے تھے وہ سارے کیا تھے؟ جھوٹے. میں بے وفا نکلا، اب میں تم سے بے وفائی کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو بڑا آسانی سے کلیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو، بھئی میری تو کوئی خطا نہیں، میں نے صرف ایک پکار دی تھی اور تم لوگوں نے میری پکار پہ لبیک کہا. فلا پسنا تلومونی، مجھ کو ملامت کرو، ولومو اور ملامت کرو انفسکم، اپنی جانوں کو. ملامت کرنا، برا بلا کہنا، مجھے برا بلا نہ کہو کہ ہے شیطان کی وجہ سے ہم نے یہ کیا. اپنے آپ کو برا بلا کہو. ماں نہیں، انا میں، بمصرخکم فریاد رسی کرنے والا تمہاری، وما اور نہ انتم تم ہو، بمصرخیہ میری فریاد رسی کرنے والے. فریاد رسی کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اس کی فریاد سننا. میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہو. شیطان کی پکار کیا ہے؟ شیطان کی پکار نفس کی پکار. جب انسان اپنے نفس کا پجاری بنتا ہے تو وہ شیطان کی پکار پہ لبیک کہتا ہے. اللہ بھی پکارتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے نا، اللہ پکارتا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو تم سے ہٹا دے، دھو دے، صاف کر دے. اور اس کے لیے میں نے ایک مثال آپ کو بتائی، کیا؟ نماز کی. نماز سے پہلے بھی پکارا جاتا ہے. کون سی پکار؟ آذان کی پکار. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ رب کی پکار پہ لبیک کہتا ہے یا وہ شیطان کی پکار پہ لبیک کہتا ہے. لیکن وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے شیطان نے مجھے بہکایا تھا. کیونکہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو ایک آواز دی تھی. بھئی آپ کی مرضی، کوئی آپ کو آواز دے، آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے، آپ چاہیں تو اس سے کہیں جی، اس کو رسپانس دیں. اگر آپ نہیں چاہتے تو کیا آپ اس کو رسپانس دینا آپ پہ ضروری ہے؟ نہیں، آپ پہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے کہ جب شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور کہاں کہاں سے آؤں گا؟ ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا. اوپر سے نہیں، اوپر اور نیچے نہیں، کیونکہ اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نیچے انسان کا سجدہ. لیکن یہ 4 سائڈ سے میں اس پہ حملے کرتا رہوں گا اور تو اپنے انہی انسانوں کو بہت ناشکرہ پائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے تجھے مہلت دی، لیکن یہ یاد رکھ جو میرے بندے ہیں، عبادی، میرا جو بندہ ہے، اس پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. اس لیے جو لوگ شیطان کو بہانہ بناتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں نہیں ہے نا. کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو میرا بندہ ہے اس پہ شیطان کا بس نہیں چل سکتا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، اٹ مینز وہ اللہ کی بندگی سے نکل گیا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہ میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہو. انی بے شک میں، کفرتو میں انکار کرتا ہوں، بما ساتھ اس کے جو اشرکتمونی تم نے شریک ٹھہرایا مجھ کو، من قبل اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی آواز کو چھوڑ کر شیطان کی آواز یعنی شیطان کی پکار پر لبیک کہا جاتا ہے. اٹ مینز آپ نے اپنے رب، جو آپ کا رب ہے، خالق، مالک، مدبر، اس کی بات چھوڑ کے شیطان کی بات ماننا شروع کی. اٹ مینز آپ نے اس کو اللہ کے کیا کر دیا؟ اس کے ساتھ شریک کر دیا نا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک. اب اس وقت وہ اس بات کا بھی انکار کر رہا ہے، میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں. ان بے شک ظالمین جو ظالم ہے، لہم ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں لوگ اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا ہے سوال؟ پکار تو دونوں طرف سے آ رہی ہے، شیطان کی بھی آ رہی ہے. شیطان کی پکار ایک میوزک بھی ہے، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو. سم ٹائمز اس کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتے. الجرس مزامیر الشیاطین، جو گھنٹے ہیں، جو میوزک ہے، وہ شیطان کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اللہ کی پکار کو چھوڑ کر شیطان کی پکار پر لبیک کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کا پجاری ہے.
اس کے نفس کو مزہ کس بات میں آتا ہے؟ شیطانی کاموں میں۔ وہی بات دوبارہ کہوں گی کہ فن، لوگوں کو فن چاہیے، دین فن نہیں ہے، اللہ کی پکار مذاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پکار پہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس کے سامنے رکوع و سجود اور جو قیام کرتے ہیں، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سیریس باتیں ہوتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تمام شریکوں کی نفی ہو گئی، اور یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، جس پہ تو نے انعام کیا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ دعائیں ہیں، اللہ سے کنورسیشن ہے۔ جب آپ اللہ سے کنورسیشن کر رہے ہوں تو اس کے لیے آپ کا سیریس ہونا بنتا ہے یا نہیں، یا اس میں بھی آپ کو فن چاہیے؟ تو دین فن نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی پکار کو چھوڑ کر کس کی پکار کی طرف جاتے ہیں؟ شیطان کی پکار کی طرف۔ لیکن یہاں کلیئر کٹ بتا دیا گیا شیطان کوئی کام نہیں آنے والا، وہ اور اس کے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا، عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ دوسری طرف ایک دوسری کیٹیگری، قرآن کی خوبصورتی کیا ہے کہ جہاں وہ جہنم کے بارے میں بتاتا ہے، ساتھ ہی وہ جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ وہ ادخل الذین، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو آمنو، وہ ایمان لائے۔ پہلا کام کیا کیا؟ ایمان لائے وہ، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے ایمان کی حالت میں اچھے کام بھی کیے، نیک عمل بھی کیا۔ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے۔ تحیتہم، تحیتہم، وہاں ان کی دعا ہوگی، ملاقات کی دعا ہوگی ان کی، فیہا، اس میں کیا؟ سلام، سلام قول من رب الرحیم، سلام۔ سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتی جو ہے ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کیا؟ کہ اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی جو پکار ہوگی، جو دعا ہوگی ملنے کی، وہ کیا ہے؟ سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی بات ختم بھی ہوگی کس بات پہ؟ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنتیوں کو سلام کیا جائے گا۔ سلام کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کو سلام کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، تکبر، پرائڈ، اس سے خالی ہوتا ہے، اور وہ دل جس میں رائی برابر مسٹرڈ سیڈ کے جتنا بھی پرائڈ ہوگا جس دل کے اندر، اس کو جنت کی خوشبو جو ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوگی، ہاں کہ اس کی خوشبو دور دور تک سونگھی جا سکتی ہوگی۔ اس لیے دیکھیں ہم کتنا سلام کرتے ہیں دوسروں کو۔ جنتیوں کی جو پکار ہے وہ سلام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں، ان کو بھی سلام کریں، سب کو سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے جنتیوں کی یہ ایک نشانی بتائی گئی، اور جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا، سلام قول من رب رحیم کہہ کر۔ اب اگلی آیت میں ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی مثال کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں دو قسم کے لوگ، ایک مومن، ایک کافر، ماننے والا، نہ ماننے والا، یا ایک منافق بھی ہوتا ہے جو سامنے سے تو مانتا ہے لیکن دل سے ماننے والا نہیں ہوتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے علم کیا نہیں، ترا دیکھا تم نے، کیفا کیسے، ضرب اللہ مثال بیان کرتا ہے اللہ مثلا مثال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ جیسے مثال کیا ہے؟ کلمتن، ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے، طیبتن، پاکیزہ، ایک پاکیزہ کلمہ، کشجرتن، مانند ایک درخت کے، طیبتن، جو پاکیزہ ہے، اصلھا، اس کی جڑیں، ثابتن، مضبوط ہیں، وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، تؤتی، وہ دیتا ہے، اکلھا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت،
बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब की इजाज़त से। वयद्रिबुल्लाह, और बयान करता है अल्लाह, अमसाला, मिसालों को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें। यहाँ एक दरख्त की मिसाल दी जा रही है। कौन सा दरख्त? ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जो स्ट्रेट है बिल्कुल, और इसकी शाखें इतनी ऊंची हैं जो आसमान तक पहुंच गई हैं। और इस दरख्त की क्वालिटी क्या है? मजबूत तो है ही, लेकिन ये फल देता है हर वक्त फल देता है। और तफसीर ये बताती है कि इशारा है खजूर के दरख्त की तरफ। खजूर का दरख्त एक मजबूत दरख्त, जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और बहुत मजबूत होती हैं। और इसकी जड़ के बारे में कहा जाता है कि ये इस शेप में होती हैं, उल्टा वी नहीं होता, जैसे ऐसे यूं जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कभी आपने अगर खजूर का दरख्त देखा हो, और उसकी शाखें इतनी ऊंची होती हैं कि जैसे वो आसमान तक पहुंची हों। लेकिन देखा जाए ऊंची तो होती हैं, लेकिन वो ऐसी कर्व की शक्ल में फिर नीचे आती हैं। क्यों नीचे आती हैं? ताकि उसका फल जो है वो लोगों की पहुंच तक हो, क्योंकि उसके फल नीचे लटके हुए होते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये खजूर का दरख्त हर वक्त फल देता रहता है। किसकी मिसाल है ये? यहाँ बताया जा रहा है एक मोमिन की मिसाल ऐसी होनी चाहिए। जड़ें मोमिन की क्या है? उसका दिल। और उसका दिल मजबूत कब होगा? जब उसमें क्या हो? कलिमतन तय्यबा, कलमा तय्यबा पता है ना आपको? क्योंकि वो ईमान जब लाता है तो क्या कहता है जी, वो शहादत देता है इस बात की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा कह के अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है। तो ये खजूर की जड़ें हो गई। फिर मोमिन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं है। खजूर का दरख्त बिल्कुल स्ट्रेट। फिर मोमिन की के जो काम होते हैं वो उसकी शाखें हैं, उसकी शाखें आसमान तक पहुंचती हैं। इट मीन्स वो छोटी नेकी से लेकर बड़ी बड़ी नेकियां करता है। कौन होता है वो? फस्तबिकुल खैरात। फस्तबिकुल खैरात मीन नेकियों में दौड़ लगाने वाला। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो खजूर के दरख्त की तरह उसकी जो टहनियों के साथ जो फल लगे होते हैं वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। मोमिन का काम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है। और बहुत खूबसूरत बात क्या कहा गया? तुअती, देता रहता है, बस देता ही चला जाता है। क्या चीज़? उकुलहा, अपना फल, कुल्ल हीन, हर वक्त। मैं आपसे ये पूछती हूँ, कभी आपने खजूर खरीदते हुए या खाते हुए ये सोचा कि पता नहीं ये मीठा है इसका फल या नहीं? वो कैसा होता है? हमेशा मीठा होता है। मोमिन को खजूर के दरख्त से तशबीह दी जा रही है। मोमिन हमेशा मीठा होता है, कड़वा कसीला नहीं होता। खजूर के दरख्त में कोई कांटे नहीं लगे होते। मोमिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देता, अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि क्या देता है? बस देता ही देता है, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अच्छा तो मुझे कौन क्या दे रहा है। आज का इंसान क्या सोचता है? जो मुझे दे रहा है मैं उसी को दूं, या मुझे वहाँ से क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं दे। हर वक्त तो हमारी यही गिले शिकवे होते हैं। तो क्या ये मोमिन है? और हम करते हैं मोमिन होने का दावा। मोमिन कौन होता है? खजूर के दरख्त से उसको तशबीह दी गई। जड़ें उसकी मजबूत, उसका दिल साबित है, क्योंकि उसमें क्या है? कलमा तय्यबा, ईमान से वो भरा हुआ है। फिर उसका अमल कैसा है? उसका अमल बिल्कुल सीधा, और सीधा ये बिल्कुल सीधा दरख्त नहीं, सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है। वो इधर उधर के शॉर्टकट्स नहीं लेता। सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए उसकी शाखें क्या है? उसके आमाल, अच्छे अच्छे काम। और फिर उसके जो फल हैं, उसकी जो खजूरें हैं, जिसको हर सीज़न में आपको खजूरें मिलती हैं या नहीं? और हमेशा मीठी होती हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मिसाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन, हम कहते हैं हम मोमिन हैं, अगर हमने मोमिन बनना है तो हमें क्या बनना है?
کھجور کا درخت بن جائیے. صراط مستقیم پہ چلتے چلتے اچھے اچھے کام اور لوگوں کو دیتے جائیے. منافع ہی منافع، فائدہ ہی فائدہ. تو کیا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ، اور ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. اٹ مینز مومن کیا کہتا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں یہ توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کے اذن سے میں سب کچھ کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہم نے کیا نصیحت حاصل کی اس سے؟ کہ ہم نے کیا بننا ہے؟ لوگوں کے فائدے کا. اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جب بھی آپ ذہن میں یہ لائے آپ کہ ہم مومن ہیں، سوچیں آپ کھجور کا درخت، اچھا مجھے وہ بننا ہے، کیا کیا کرنا ہے اس کے لیے، وہ سب. اٹ مینز جو مومن ہوتا ہے وہ کھجور کے درخت کو فالو کرتا ہے. دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں تو ان درختوں سے بھی دے دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ درخت کس لیے ہے؟ پھل ہمیں مل گیا، اور سائے کے لیے، اور آج کل کی زبان میں، کیونکہ آج کل لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں، آکسیجن بھی ہمیں دے رہا ہے، بڑے فائدے ہمیں مل رہے ہیں، اور کچھ نہیں، دیٹس اٹ. لیکن ہم ان درختوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ جو فائدہ دے رہے ہیں، کیا ہم انسان کسی کو فائدہ دیتے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ سے خود سوال کرے، اس کو اس کا جواب مل جائے گا. وَمَثَلُ، اور مثال، کلمۃ خبیثہ، ناپاک کلمے کی، ایک ناپاک بات. یہاں اشارہ ہے منافق کی طرف، کافر نہیں، منافق کی بات ہو رہی ہے. منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور منافق کی 3 بڑی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. کیا؟ آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وہ بات کرتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا تؤمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہیں. وَمَثَلُ کَلِمَةٍ، اور مثال ایک کلمے کی، خبیثۃ، جو کہ خبیث ہے، ناپاک ہے. کشجرۃ خبیثہ، اس کی مثال ہے ایک ناپاک درخت کے. اجتثت، کیسا ہے یہ؟ جس کی جڑیں ہیں من فوق الارض، زمین کے اوپر اوپر. ما لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من قرار، کوئی مضبوطی. اور اس کی بہت آسان مثال، ویڈ آپ کے بیک گارڈن میں ہوتے ہوں گے. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے نکالتے ہیں؟ اوپر سے یوں ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ میں آ گئے. کیوں؟ کہ ان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں. منافق کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ منافقت کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کے بارے میں سورہ بقرہ میں کافی ڈیٹیل گزر گئی، ہم پڑھ چکے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے دوستوں سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ویسی ہی باتیں کر رہے تھے. یہ سچ نہیں ہے. اسی طرح منافق کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہاں کہ وہ زمین میں فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک کمزور پودا، کمزور پلانٹ، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اوپر اوپر ہیں، اندر نہیں ہیں، کھجور کے درخت کی طرح. اور جیسے ہی اس کو ہاتھ بھی لگایا جائے تو وہ ہاتھ میں آ جائے، اس کو کوئی مالہا من قرار، کوئی مضبوطی نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ 2 کمپیریزن کیے گئے ہیں بیسیکلی منافق کی اور مومن کی. کون سی مثالیں دے کر؟ کھجور کے درخت کی اور جڑی بوٹیاں جس کو کہتے ہیں ان کی، کہ جڑی بوٹیوں کی طرح یہ اگتے ہیں منافق، ابھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان لانے والے نہیں، نہ ہی ان سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، نہ یہ پھل دینے والے ہوتے ہیں. یثبت اللہ، مضبوط کرتا ہے اللہ، جمع دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، وہ ایمان لائے، بالقول الثابت، اس مضبوط بات کے ساتھ، پکے وعدے کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور
وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی ویضل اللہ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالمین ظالم لوگوں کو ویفعل اور وہ کرتا ہے کون اللہ سبحانہ و تعالی ما جو یشاء جو وہ چاہتا ہے. کون سا مضبوط وہ کلمہ جو مومن نے اپنی زندگی میں پڑھا اور اس پہ عمل کرتا رہا, وہ کھجور کا درخت بنا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو فائدہ ہے, اللہ ان کو نوازتا رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا. اور ابھی ہم نے پڑھا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے بھی نکالتا ہے, اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا, اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ تو ہے دنیا کی زندگی. اب آخرت کی زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ایمان والے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو آسانی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا امتحان قبر میں ہوتا ہے. جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے, پھر میں آپ سے کہوں گی ایک اور ایگزامینیشن ہال, وہاں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. من ربو کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون سا ہے. تو ان سوالوں کے جواب کس کو آئیں گے جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور کویسچنز ہوتے ہیں, آنسرز کون سے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ مومن جو کھجور کے درخت کی مانند اپنی زندگی دنیا میں گزارتے رہے, جب یہ آخرت میں جب مرنے کے بعد جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو یہ فٹافٹ جواب دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا. کیونکہ وہ راضی تھے اللہ کے رب ہونے پر, وہ راضی تھے دین اسلام پر, اور وہ راضی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اس لیے وہ وہاں پہ ان کو بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں. مومن کو جب حساب کتاب اس کا ہوتا ہے قبر میں, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی کہ اب تم, کیونکہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسی قبر میں اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو, بیڈ سجا دو, اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو, اور جنت کی کھڑکی کھول کے اس کو دکھایا جاتا ہے وہاں ہے تمہارا گھر. مومن کہتا ہے مجھے مہلت دو, مجھے جانا ہے, مجھے دنیا میں جانا ہے. کس لیے جانا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا میں آ کے رہوں, اس کو دنیا سے اب کچھ نہیں لینا دینا. مجھے جانا ہے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں, تاکہ میں اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دے دوں کہ اللہ نے مجھے کس انعام سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں نہیں, اس کا وقت آئے گا, اب بھی نہیں, آخرت کے دن وہ خود جان لیں گے, اب تم واپس نہیں جا سکتے. اور مومن سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو, لیکن جب وہ دیکھ لے گا اللہ کے انعام کو, وہ کہے گا یا اللہ میں اس دنیا میں, کون سی دنیا جو پریشانیوں سے, دکھوں سے, غموں سے بھری ہوئی ہے, مجھے وہاں واپس نہیں جانا. وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. لیکن کون ہوتا ہے یہ مومن جس نے کھجور کے درخت کی طرح اپنی زندگی گزاری, اسٹریٹ صراط مستقیم پہ چلتا رہا, اپنے دل میں کلمہ طیبہ کو جمائے رکھا, اپنی جڑوں کو مضبوط رکھا, اور اس کی شاخیں, اس کے اعمال دور دور تک تھے. وہ صرف 5 وقت کی نماز پہ مطمئن نہیں تھا, اس نے کچھ ایکسٹرا بھی کیا, وہ زیادہ, اس لیے اس کو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے. اور جو ایکسٹرا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت سے سرپرائزز ہیں. ہر روز جنتیوں کو سرپرائزز دیے جائیں گے, ہر روز. اور ان سے کہا جائے گا کہ کچھ ہے جو تمہیں چاہیے, بار بار پوچھا جائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے, تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, جو ظالم لوگ ہیں, جو گمراہ ہیں, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے, مومن لوگ ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتا ہے. کافر کی مثال کیا ہوگی جب اس سے قبر کے اندر سوال کیے جائیں, کیونکہ یہ سب سے کیے جائیں گے, چاہے مومن تھا یا کافر تھا یا منافق تھا. تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے لوگوں سے سنا تو تھا, لیکن میں نے اس پہ کوئی کوشش نہیں کی, اس لیے مجھے یقین نہیں ہے. دنیا میں بھی شک میں رہا, اور اس وقت قبر میں بھی وہ آخرت میں شک میں ہی رہا. وہی بات ہے, اس نے تیاری نہیں کی. مومن نے تیاری کی بھی تھی, لیکن منافق نے یا کافر نے تیاری نہیں کی تھی. اس لیے فرشتے اسے کیا کہیں گے, لا دریتا ولا تلیتا, نہ تو نے اس کو جانا
اور نہ تو نے اس کو جاننے کی کوشش کی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ وہاں چیخے گا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے, کیا کہے گا کہ اللہ ہمیں واپس بھیج, رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج, اعمل صالحا, تاکہ میں عمل کروں صالح, ما ترکت فیہا, وہ دنیا جو میں چھوڑ آیا ہوں, وہ بڑے بڑے گھر, وہ بڑی بڑی گاڑیاں, وہ نعمتیں جو تو نے مجھے نوازی تھی, مجھے دیا تھا تو نے یا اللہ, سب کچھ دیا تھا, لیکن وہ اس کو تو میں ایویں ویسٹ کر کے آ گیا ہوں. مجھے واپس بھیج تاکہ میں کچھ نیک کام کروں اور پھر اپنے ساتھ جمع پونجی لے کر آؤں. لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موقع دیں گے؟ نہیں. کیا کہا جائے گا کہ نہیں, اب ٹائم از اوور. جیسے ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ آتا ہو لیکن ان کے پیپرز کھینچ لیے جاتے ہیں, بس ٹائم از اوور. اینی ویز, وہ ٹائم اوور ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, اور اللہ ہمیں سچا مومن بنائے, کھجور کا درخت بن جائیے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.